میں جانتی ہوں تمہارے دل میں ایک چہرہ ہے، تو ابھی ایک سیکنڈ رکو، سنو، رک کے سنو۔ تمہاری زندگی میں ایک ایسا انسان جس نے تمہیں اتنا دکھ دیا کہ تم آج تک بھول نہیں پائے۔ شاید کوئی قریبی تھا، شاید کوئی ایسا تھا جس پر تم نے خود سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، اور اس نے تمہارا وہ بھروسہ پل بھر میں توڑ دیا۔ کچن ود شانزے کے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو اللہ نے اس شخص کے بارے میں کہا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں۔ شیئر کرنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آج ہم بچوں کے لیے پاپس بنا رہے ہیں، کارن یعنی کہ مکئی کے پاپس بنا رہے ہیں۔ آپ کے لیے اس دل فریب سے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، کیونکہ یہ صرف اس کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے بارے میں بھی ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال، جب اس انسان نے تمہیں تکلیف دی تو تم نے کیا سوچا؟ شاید تم نے سوچا کہ اللہ نے دیکھا نہیں، اور شاید تم نے سوچا کہ اللہ نے سنا نہیں، اور شاید تم نے یہ سوچا ہوگا کہ اللہ نے ظالم کو کچھ نہیں کہا۔ شاید تم نے سوچا کہ دنیا میں انصاف نہیں ہے، مگر سنو، اللہ نے ہر وہ لمحہ دیکھا تھا جب تمہاری آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ اللہ نے دیکھا تھا جب اس شخص نے تمہارا دل توڑا تو اللہ نے دیکھا تھا، اور اللہ نے اسی لمحے سے لکھوانا شروع کر دیا تھا۔ اب ذرا غور سے سن کہ اللہ نے اس ظالم کے بارے میں کیا لکھا۔ پہلی بات، اللہ نے لکھا کہ ہر ظلم کا حساب ہوگا، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کسی عمل سے بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ نے ہر وہ لمحہ لکھوایا جب تمہیں اس انسان نے تکلیف دی، انسان نے تمہیں جو بھی کہا، ہر وہ لفظ جو تمہارے دل کو لگا، جس نے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائی، اس شخص کا ہر وہ عمل جس نے تمہیں توڑا، سب کا حساب ہوگا۔ اللہ نہ ایک لمحہ بھولے گا، نہ ایک لفظ چھوٹے گا۔ لیکن ابھی رکو، اللہ کے نظام میں ایک اور بات ہے جس کا تمہیں علم نہیں یا تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اس تکلیف کے بارے میں لکھا، وہ درد جو تم نے سہا اس کے بارے میں کچھ اور بھی لکھا ہے۔ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ تکلیف جو اس نے تمہیں دی وہ تمہارے لیے دراصل ایک تحفہ تھی۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ تکلیف اچھی ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس تکلیف کو تمہارے لیے ترقی کا ذریعہ بنا دیا۔ جو انسان تکلیف نہیں سہتا وہ مضبوط نہیں بنتا، اور اللہ تمہیں دوسروں کے مقابلے میں دل سے مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ اللہ نے تکلیف دینے والے کو تمہاری زندگی میں بھیجا تاکہ تم وہ بن سکو جو تمہیں بننا تھا۔ سوچو ذرا، اگر وہ تکلیف نہ ہوتی تو کیا تم آج اتنے مضبوط ہوتے؟ کیا تم آج اتنا سمجھتے؟ کیا تم آج اللہ کے اتنے قریب ہوتے؟ نہیں نا، تو پھر سوچو، اس تکلیف نے تمہیں وہ سکھایا جو تمہیں کوئی خوشی نہیں سکھا سکتی تھی۔ اس تکلیف نے تمہیں وہ دیا جو کوئی آسانی نہیں دے سکتی تھی۔ اللہ نے اس ظالم کو تمہاری زندگی میں صرف ایک وجہ سے بھیجا تھا، اور وہ وجہ تمہاری بھلائی تھی۔ اب ایک اور راز سنو جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جب کوئی تم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کے نظام میں کچھ ہوتا ہے، وہ ظالم اپنی نیکیاں تمہارے کھاتے میں ڈالتا جاتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی اتنی ہی اس کی نیکیاں تمہاری ہو گئی، اور قیامت کے دن جب اللہ کا ترازو لگے گا تو تمہارے پلڑے میں وہ نیکیاں ہوں گی جو تم نے نہیں کمائی، مگر اس ظالم کی طرف سے تمہاری طرف آئی۔ جانے بے جانے، کیا تم سوچ سکتے تھے جو تمہیں تکلیف دے رہا تھا وہ دراصل تمہارے آخرت کے کھاتے بھر رہا تھا؟ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا تم ابھی بھی اس انسان سے نفرت کرنا چاہتے ہو؟ کیا ابھی بھی وہ غصہ اور وہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ تو سنو، اللہ نے تمہارے لیے ایک راستہ رکھا ہے، وہ راستہ معافی کا ہے، مگر یہ معافی اس کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ معافی تمہارے لیے ہے۔ جب تم معاف کرتے ہو تو وہ بوجھ جو تم سالوں سے اٹھائے پھرتے ہو اتر جاتا ہے، وہ زنجیر جو تم سالوں سے باندھے ہوئے ہو اس انسان کے ساتھ جڑے رہنے سے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور تم آزاد ہو جاتے ہو۔ ابھی تو تم نے سنا کہ اللہ نے اس ظالم کے بارے میں کیا لکھا، اب سنو کہ اللہ نے اس معاملے میں تمہارے بارے میں کیا لکھا، کیونکہ یہی ہماری ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے، اور یہی وہ بات ہے، اگر تم اس پہ غور کر لو تو تمہاری زندگی بدل دے گی۔
ذرا غور سے سنو، دھیان سے سنو، اللہ نے تمہارے بارے میں لکھا کہ تم مظلوم ہو، اور مظلوم کی دعا کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی رکاوٹ اور کوئی انتظار نہیں ہوتا۔ وہ دعا سیدھی آسمان کا سینہ چیرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا تم نے کبھی اس تکلیف میں اپنے اللہ سے کچھ مانگا؟ کیا تم نے کبھی ان آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے مانگا جو تمہیں اس انسان سے ملے جسے تم نے دن رات عبادتوں کی طرح پوجا؟ اگر ایسا ہے تو سنو، وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ شاید تمہیں ابھی نظر نہیں آیا، مگر اللہ کے دفتر میں لکھا جا چکا ہے۔ اب ایک اور بات سنو، جو لوگ ظلم سہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ طے کرتا ہے۔ اللہ انہیں دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی۔ وہ رزق جو تم نے کبھی سوچا نہیں تھا، وہ دروازے جو کبھی بہت مضبوطی سے بند لگتے تھے، وہ رشتے ناتے جو تم سے کوسوں دور ہو چکے تھے، یہ سب اللہ کی طرف سے اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تم نے کیا۔ اللہ کا نظام دیر سے چلتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ دیر آئے درست آئے، تو اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن غلطی نہیں، اللہ کا نظام کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، تمہارا بدلہ آنے والا ہے، مگر ابھی رکو، ایک اہم سوال، کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ نے اس تکلیف کو تم سے فوری کیوں نہیں ہٹایا؟ کیوں اللہ نے اتنا انتظار کروایا تمہیں؟ اس کا جواب سنو، اللہ نے تمہیں اس تکلیف میں اتنی دیر تک اس لیے رکھا کہ اللہ تمہیں آزما رہا تھا، لیکن یہ وہ آزمائش نہیں تھی جو تم سوچتے ہو۔ یہ آزمائش اس بات کی نہیں تھی کہ تم دکھ برداشت کر سکتے ہو یا نہیں، بلکہ یہ آزمائش تو اس لیے تھی کہ کیا تم اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ کیا تم ٹوٹ کر بھی اپنے رب کی طرف آتے ہو؟ کیا تم تکلیف میں بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑتے؟ اور تم نے یہ آزمائش پاس کر لی، اتنی تکلیف میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، کیونکہ تم آج بھی یہاں ہو، تم آج بھی اللہ سے امید باندھے ہوئے ہو۔ اب سب سے اہم راز سنو، جو انسان تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، اللہ اسے تمہاری زندگی سے ہٹا دیتا ہے، مگر ہٹانے سے پہلے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے اس خوشی کے لیے جو آنے والی ہے تمہاری زندگی میں، کیونکہ وہ خوشی اگر ابھی آ جائے اور تم ابھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر کے بیٹھے، نہیں ہو اس قابل، تو وہ خوشی تمہاری زندگی میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائے گی۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے پاس جو خوشی آئے وہ ٹھہر جائے، وہ مستقل ہو۔ اس لیے اللہ نے پہلے تمہیں آزمائشوں سے گزارا اور مضبوط بنایا۔ اب تم تیار رہو، اب وہ خوشی آنے والی ہے، اب رات اندھیرے کی چھٹنے والی ہے اور صبح روشنی کی ہونے والی ہے۔ اور اب ذرا اس انسان کے بارے میں بھی سن لو جس نے تمہیں تکلیف دی، جس نے تمہیں دکھ دیا۔ اس انسان کے بارے میں اللہ کا آخری فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نے لکھا ہے کہ ظالم کو مہلت ملتی ہے مگر معافی نہیں۔ اللہ نے لکھا ہے کہ جو کسی کا دل توڑتا ہے وہ اس عمل سے خود بھی ضرور گزرتا ہے، مگر یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام صرف ایک ہے، اپنے دل سے وہ بوجھ اتار دو، اللہ کے حوالے کر دو، اپنے تمام تر معاملات اللہ کی سپرد کر دو اور آگے بڑھتے جاؤ، کیونکہ اللہ نے آگے تمہارے لیے بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ تکلیف دینے والا تمہاری کہانی کا آخری باب نہیں تھا، وہ صرف ایک موڑ تھا۔ اصل کہانی ابھی باقی ہے، کیونکہ تمہاری زندگی ابھی باقی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، کیونکہ آپ نے گزارنی ہے اپنے ساتھ اپنی ساری عمر، اور آپ اپنے لیے بہت زیادہ قیمتی ہو۔ کچن ود شانزے کے دوستو، یہاں تک آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، پہلے سے کر چکے ہیں، تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو ذرا سی کسی بھی پوائنٹ پہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔